تو جہان ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ دعوت اسلامی جہاں ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کرتی ہے، جہاں شیطان کے واروں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، وہاں جسمانی اٹیک جو ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، اس پر بھی ہماری تربیت مدنی چینل پر ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں کہ یہ پیکیج ہم نے کیوں بنایا ہے اور یہ کیا موضوع ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی سہاگ، انچارج اسپارک، سندھ پولیس کا وہ شعبہ جو حادثات کے متعلق تحقیقات اور تجزیے کا مرکز ہے۔ اسپارک لوگوں میں حادثات کو کم کرنے اور عوام میں سڑک کے متعلق قانون کہہ رہا ہے اس کے متعلق اس کی معلومات کو فراہم کرنے اور حادثات کو کم کرنے میں مدد بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو اسلامی یا مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جن کی لوگ بات سنتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عبدالحبیب اتاری صاحب ہیں، جن کی بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے، کسی ایک ماں کے بچے کی جان بچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسا ٹاپک لے کر آج آپ سے بات کرنے حاضر ہوا ہوں جو بڑا دکھی کر دینے والا ٹاپک ہے۔ 17 نومبر پوری دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے جس میں ٹریفک حادثات میں لوگ جو زخمی ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان پر بات کی جاتی ہے، اویئرنیس دی جاتی ہے۔ مجھے بھی آج سندھ پولیس کی طرف سے یہ حکم ملا، یہ پیار بھرا پیغام ملا کہ آپ بھی اس ٹاپک پر بات کریں، اور یہ تو بڑی خیر خواہی کا ٹاپک ہے، کیونکہ واقعی ہم روز ہی حادثات سنتے ہیں۔ شہر کراچی کی بات کریں، دیگر پاکستان کے شہروں کی بات کریں، ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ معذور ہو جاتے ہیں، کچھ دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس میں ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ لیکن بہت سارے قوانین تو ہمارے لیے بنے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے بنے ہیں، اور شرعی پروسپیکٹس سے میں بات کروں کہ وہ قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، ایک مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو جان بچانے والے قوانین ہیں اس پر تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی سے ہماری یا کسی کی جان چلی جائے۔ یاد رہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ اچھا، یہاں پر اب ایسی غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پر دیکھیں تو ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ ہم نے کئی اپنوں کو کھویا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تو بہت قریب کے میرے جاننے والے بھی ہیں جن کی آج بھی آنکھوں میں یاد ہے کہ صرف ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے سر پر ایسی چوٹ لگی کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ بعض اوقات پیروں سے معذور ہو جاتے ہیں، اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں۔ ہم جب روڈوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اطراف سے نوجوان موٹر سائیکل پہ بعض اوقات ایسا نکلتا ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ خیریت سے گھر پہنچ جائے۔ تو اے میرے نوجوانوں، اے میرے اسلامی بھائیوں، پلیز اپنی جان کی فکر کیجئے۔ اچھا، ہماری کوتاہی سے کسی اور کی جان بھی جا سکتی ہے، اور صرف موٹر سائیکل نہیں، گاڑی والے بھی، بس والے بھی، ٹرک والے بھی، سارے لوگ قوانین پر عمل کریں۔ یہ جان اللہ نے بڑی نعمت دی ہے ہمیں، اور یہاں تو میں والدین سے بھی بات کروں گا جو چھوٹے بچوں کو، جن کی عمر ہی نہیں ہے، انہیں گاڑی دے دیتے ہیں، موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے چھوٹے سے کام کے لیے دیتے ہیں، اور کل پھر وہ گھوم رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور ہم نے ایسے حادثات دیکھے کہ لائسنس کی عمر بھی نہیں ہے، اور اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے کسی سامنے والے کو اس نے جو ہے زخمی کر دیا، یا وہ جان سے چلے گئے۔ تو ذرا غور بھر کا یہ درد بن جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی جان چلی جائے، یا ہماری غلطی کی وجہ سے کوئی معذور ہو جائے۔ آخر میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کا، ڈی آئی جی لائسنس اقبال دارا صاحب کا، اور انچارج اسپارک ہمارے علی سہاگ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم سب مل کر آپ کے ساتھ، دعوت اسلامی ہر اس کام میں آپ کے ساتھ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہو سکتی ہے، ہمارے وطن کی بہتری ہو سکتی ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، بڑی خیر خواہی کے ساتھ یہ ہم سیگمنٹ لائے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ ٹریفک کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہو، قوانین ہم جانیں، کچھ عمل کریں۔ بہت زیادہ پرابلم ہے، اور جس طرح کے حادثات ہوتے ہیں روڈوں پر، بہت دل دکھتا ہے، اور بعض اوقات لوگ زندگی بھر کے لیے معذور بن جاتے ہیں۔ اب اس اویئرنیس کے لیے ہم نے سیکنڈ سیگمنٹ شروع کیا ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ کچھ ٹریفک کے اشارے بتائے جائیں گے اور پھر پوچھا جائے گا۔ آپ سب کا بھی ٹیسٹ ہے، کئیوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا مگر شاید اس ٹیسٹ گزرے بغیر لے لیا گیا ہوگا، آپ کا بھی، اور بچوں سے بات ہوگی۔ بتائیے یہ اشارہ کس چیز کا ہے؟ جان ہے تو جہان ہے۔ سڑک میں نشیب ہے۔
जनाब, सड़क में नशेब है, ये अलामत जहां लगी हो वहां गाड़ी की रफ्तार कम कर देनी चाहिए वरना हादसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी सड़कों पर ब्रेक्स नहीं लगते। पाकिस्तान में जो बालाई इलाके हैं जहां बर्फबारी होती है वहां अक्सर सड़कों पर फिसलन हो जाती है। अब इस तरह के भी रोड्स आते हैं, बाज़ औक़ात नशेब होता है। लेकिन जल्दी के चक्कर में बाज़ औक़ात हम बड़ा नुकसान करते हैं। सरगोदा वालों को एक और इशारा दिखाएंगे। आगे दोहरी सड़क है जनाब, डुअल कैरेज वे, दोहरी सड़क से मुराद वो सड़क है जिसमें दो तरफा ट्रैफिक के दरमियान कोई चीज यानी दीवार या जाली वगैरह मौजूद है, जबकि सिर्फ सिंगल कैरेज वे से मुराद वो सड़क होती है जिसमें दो तरफा ट्रैफिक के दरमियान कोई आड़ वगैरह ना हो। इन दोनों किस्म की सड़कों पर हद रफ्तार भी मुख्तलिफ होती है, यानी दोहरी सड़क जो होती है और एक सिंगल वे वाली सड़क पर हद रफ्तार मुख्तलिफ होती है। तो जब इस तरह का कोई इशारा देखें तो उसकी रफ्तार को भी कम करना होगा और ये ख्याल रखना होगा कि बीच में कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जो दोनों सड़कों को बाइफरकेट करती है। अल्लाह पाक हमें अकल की तौफीक दे और हम इस पर अमल करें। मंडी बाउद्दीन वालों से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सड़क बंद है जनाब, आपका कहना है सड़क बंद है और जो मेरे पास इस इशारे का माना लिखा है कौमी हद रफ्तार नाफिज है, तो इस पर गलती हो गई है आपकी जनाब। और इसकी मैं तफसील बता देता हूँ कि मुख्तलिफ सड़कों पर हद रफ्तार मुख्तलिफ होती हैं। मोटरवे पर आम गाड़ियों के लिए हद रफ्तार 120 और माल बरदार गाड़ियों के लिए हद रफ्तार यानी लिमिट ऑफ जो स्पीड है वो 110 है। इसी तरह हाईवे पर आम गाड़ियों के लिए 100 और माल बरदार गाड़ियों के लिए 90 है। आम सड़कों पर तमाम गाड़ियों के लिए हद रफ्तार 80 होती है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने ख्याल करना है। चले जनाब, कोई और सवाल है हमारे पास नाजरीन के लिए? चलें इंशाअल्लाह। अब नाजरीन, हम आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले वक्त है मुबल्लिग दावत इस्लामी हमारे सोबान भाई बड़ी प्यारी बातें हमें बताते हैं। हमने इनको इनवाइट किया, तशरीफ़ लाए हैं, बहुत साइंटिफिकली बाज़ औक़ात बड़ी रिसर्च बेस्ड बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह चंद मिनट में वो भी हमें खूबसूरत बातें बताएंगे। आइए इंशाअल्लाह, सोबान भाई का सेगमेंट है और इंशाअल्लाह उस सेगमेंट का नाम है बात है समझ की।